السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود رباس۔ دس از آر ڈے 2 اینڈ آر ٹوڈیز ٹاپک از انٹروڈکشن ٹو سائنس۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، اپنے پچھلے لیکچر میں آپ سے یہ کہا تھا کہ میرا پیٹرن یہ ہوگا کہ نیکسٹ ہر لیکچر سے پہلے ایک میسیج ہوگا، ایک شارٹ ریمائنڈر، تو اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو شارٹ ریمائنڈر ہے، میسیج آف دا ڈے، وہ ایک آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت 7 کا ایک چھوٹا سا چنک میں نے لیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ جیسی بھی ہے، آپ کی جیسی بھی اپیرنس ہے، جیسی بھی آپ کی فزیک ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی کلر ہے، ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ، تو آپ اگر اس پہ شکر گزار رہیں گے، آپ نہ شکری نہیں کریں گے، مایوس نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بہت زیادہ بڑھا کے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا بڑھا کے دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس بھی چیز پہ تم کرو گے، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس پہ شکر گزار رہو گے تو میں اس کو انکریز کر دوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے لائف میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، لائک کسی کو ہوتا ہے کہ میرا قد لمبا ہو، کسی کو ہوتا ہے کہ میرے بال اچھے ہو جائیں، یا ایسے ہی گھر کا ہوتا ہے کسی کو کہ میرے پاس ایسا گھر ہو، ایسی گاڑی ہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس سے صرف سٹریس بڑھتا ہے آپ کا، اس سے آپ کا سٹریس بڑھے گا، یا دوسروں کی نعمت کو دیکھ کے آپ میں جلن پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو بیمار ہی کریں گی۔ تو یہ کتنا اچھا ایک لیسن ہے اس میں کہ ہم شکر گزاری کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ اپنے لیے ہی کریں گے کہ آپ شکر گزار رہیں گے، آپ کی اپنی ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، آپ کی ہارٹ ہیلتھ وہ بالکل ٹھیک رہے گی، اور آپ پرسکون رہیں گے، آپ کو کسی قسم کا کوئی سٹریس ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، اور آپ اپنے مقصد پہ فوکس کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے گا، زیادہ دے گا، آپ کی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، ریمائنڈر ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ ہم لوگ کبھی بھی ناشکری نہ کریں۔ اب آپ کو اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، میتھس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، یا آپ کسی اسپورٹس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، باسکٹ بال میں، کرکٹ میں، کہیں بھی، تو آپ ہوپ فل رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کوئی میچ ہار جائیں یا کسی ٹیسٹ میں آپ کے مارکس کم آئے ہیں تو ناشکری نہ کریں، آپ بس سوچیں کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اور لگاتار مسلسل کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے کس طرح سے رسپانس کیا، ایسی سچویشن میں کیسا ریئیکشن دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بڑھا کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سکسیزفل بننا چاہتے ہیں تو اس آیت کو سامنے رکھیں اور سب سے پہلے گریٹفل ہونا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گریٹفل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نعمت کو، ہر چیز کو بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، وچ از انٹروڈکشن ٹو سائنس۔ اس ٹاپک کے بھی 3 ایلیمنٹس ہیں۔ فرسٹ از ڈیفینیشن آف سائنس، سیکنڈ از کلاسیفیکیشن آف سائنس، اینڈ تھرڈ ون از کانسیپٹ آف سائنس ان اسلام۔ تو فرسٹ ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں، ڈیفینیشن آف سائنس۔
آپ سب کو آپ نے مختلف طرح سے اس کی ڈیفینیشنز کی ہوں گی، سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ سائنس ہیز بین derived from a Latin word scientia, which means knowledge. It can be defined as systematic and comprehensive investigation and exploration of nature's causes and effects by using a scientific method. یعنی سائنس کیا ہے؟ سائنس یہ ہے کہ آپ ایک آرگنائزڈ طریقہ کار کے تحت نیچر کے سیکرٹس اور اس میں ہونے والے تمام پروسیسز کو جاننے اور ان کے وہ پروسیسز کیوں ہو رہے ہیں، ان کے کازز، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کے ہمارے اوپر اور ہماری ارتھ کے اوپر ان کے کیا ایفیکٹس ہیں، تو ان سب کا مطالعہ کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آرگنائزڈ طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ہر جو چیز ہے اس کو کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آبزرویشن ہوتی ہے، دین ہائپوتھیسس بنتا ہے، اور اس طرح سے سارا۔ یہ ہمارا ابھی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے سائنٹسٹ پیش گوئیاں کرتے ہیں اور جس سے فیوچر کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے سائنس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا سیکنڈ ایلیمنٹ جو کہ ہے کلاسیفیکیشن آف سائنس۔ تو سائنس کو دو کیٹیگریز میں اس کی گروپنگ کی جاتی ہے، جو کہ ہیں نیچرل سائنس اینڈ سوشل سائنس۔ نیچرل سائنس جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے، نیچرل سائنس مینس سائنس آف نیچرلی اکرنگ آبجیکٹس اور فینامنا سچ ایز لائٹ، میٹر، ارتھ، celestial bodies means a body outside the earth or atmosphere، یعنی جو اسپیس کے اندر ہوگی اس کا مطالعہ، اینڈ ہیومن باڈی اور لیونگ آرگنزمس۔ تو ان سب کی اسٹڈی ہم نیچرل سائنسز کے اندر کرتے ہیں۔ اب جو نیچرل سائنسز ہیں ان کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تین مین برانچز میں، وچ آر فزیکل سائنس، ارتھ سائنس اینڈ لائف سائنسز۔ فزیکل سائنس کیا ہوتی ہے؟ فزیکل مینس سائنس آف فزیکل تھنگس اور نان لیونگ تھنگس، ان کا مطالعہ فزیکل سائنسز میں آتا ہے۔ اس سائنس میں جو ڈسپلنس آتے ہیں وہ ڈسپلنس ہیں فزکس مینس سائنس آف فزیکل آبجیکٹس، کیمسٹری سائنس آف میٹر، اینڈ اسٹرونومی مینس سائنس آف سیلیسٹیل آبجیکٹس۔ تو ان سب کا مطالعہ ہم فزیکل سائنسز کے اندر کرتے ہیں۔ اوکے، سیکنڈ جو ہماری برانچ ہے وہ ہے ارتھ سائنس۔ ارتھ سائنس مینس اسٹڈی آف ارتھس اسٹرکچر، پراپرٹیز، پروسیسز اینڈ اٹس نیبرز ان اسپیس۔ تو اس کے اندر جو ڈسپلنز آتے ہیں وہ جیولوجی ہے، مینس سائنس آف ارتھ، جیو مینس ارتھ اینڈ لوگی مینس ٹو اسٹڈی۔ تو یعنی ارتھ سائنس کے اندر ہم نے ارتھ کو کمپلیٹ اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے نیبرز کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، اس کے نیئر بائی جو پلانٹس ہیں تو ان کا بھی مطالعہ ارتھ سائنسز کے اندر آتا ہے۔ تھرڈ برانچ از لائف سائنسز۔ لائف سائنسز مینس اسٹڈی آف لیونگ تھنگس، یعنی زندگی کا مطالعہ اس کے اندر ہم کریں گے۔ اور اس کے اندر جو ڈسپلنز آتے ہیں وہ ہیں بایولوجی، اسٹڈی آف ہیومن باڈیز، اینڈ زولوجی، اسٹڈی آف اینیملز، باٹنی، اسٹڈی آف پلانٹس اینڈ سو آن۔ تو یہ تین برانچز تھیں نیچرل سائنس کی، فزیکل سائنسز، ارتھ سائنسز اور لائف سائنسز، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں نیچرل سائنس کی برانچز تھیں۔ اب جو سیکنڈ ہماری سائنس کی کیٹیگری ہے وہ ہے سوشل سائنسز۔ سوشل سائنسز مینس اسٹڈی آف سوسائٹی اور سائنس آف سوسائٹی، یعنی اس کے اندر ہم نے معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اس کے اندر جو کیٹیگریز ہیں، جو ڈسپلنز ہیں، یعنی جو فیلڈز ہیں وہ ہیں سائیکالوجی، اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، سوشیولوجی، اسٹڈی آف سوشل گروپس، اینڈ اکنامکس، اسٹڈی آف فرمز، مارکیٹس اینڈ اکانومیز۔ تو ان سب کا مطالعہ ہم سوشل سائنسز کے اندر کرتے ہیں۔ اب دونوں جو سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز، ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ نیچرل سائنسز کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں یا ان کی جو ویلیوز ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ پریسائز ہوتے ہیں، مور پریسائز ہوتے ہیں، مور ایکوریٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈٹرمنسٹک ہوتے ہیں۔
اور وہ انڈیویجول پہ یا جو پرسن ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. جبکہ جو سوشل سائنسز کے ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں یہ لیس ایکوریٹ ہوتے ہیں, لیس ڈٹرمنسٹک ہوتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پرسن پہ. فار ایگزامپل نیچرل سائنسز میں ہم مطالعہ کرتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ کا. اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ایک ویلیو ہے اور انسٹرومنٹ سے ہم کیلکولیٹ کریں گے. اب جو سوشل سائنسز ہیں اس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پرسن کب کب خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دن میں کب خوش ہوگا, یا کس دن وہ خوش ہوگا, کس دن وہ اداس ہوگا. تو جو ایسی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں یعنی وہ ایک سیٹ نہیں ہوتی, ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, تو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے سوشل سائنسز میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ لیس ڈٹرمنسٹک اور لیس ایکوریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو سائنس ہے اس کو فردر بھی 2 برانچز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بیسڈ آن دیئر پرپز, یعنی ان کے کام کی یا ان کے پرپز کی بیس پہ. اور وہ ہیں بیسک سائنسز. بیسک سائنسز جن کو ہم پیور سائنس بھی کہتے ہیں, یعنی خالص سائنس. اور دوسری ہے اپلائیڈ سائنسز اور پریکٹیکل سائنس. تو جو بیسک سائنسز ہیں پیور سائنس, اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, اس میں یہ بیسک آبجیکٹس اور بیسک فورسز کو ایکسپلین کرتی ہے, اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, اور ان لاز کو, ان قوانین کو جو ان آبجیکٹس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں یا وہ آبجیکٹس جن قوانین کو فالو کرتے ہیں. ان سب کا مطالعہ ہم بیسک سائنس میں کرتے ہیں. اس کے اندر تمام ڈسپلنز آ جاتے ہیں, فزکس, بایولوجی, کیمسٹری, میتھمیٹکس وغیرہ. جو اپلائیڈ سائنسز ہے, جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے اپلائیڈ, کہ اس میں ہم اپلائی کریں گے. ہم جو ہمارا نالج ہے بیسک سائنس کا نالج, پیور سائنس کا, اس کو ہم نے ایک پریکٹیکل وے میں, اس کو ہم پریکٹیکل فیلڈ میں یعنی اپلائی کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ سائنسز. تو اپلائی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپلائی کر کے ہم اپنے فائدے کے پروڈکٹس بناتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اپلائیڈ سائنسز کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کو, کہ جس میں ہم بایولوجی کو یعنی لیونگ تھنگس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم اپنے فائدے کے پروڈکٹس بناتے ہیں. اب جو بیسک سائنسز ہیں یہ روٹس کی طرح ہیں, یعنی جیسے ایک درخت کی روٹس ہوتی ہیں, اور روٹس کے بغیر آپ کو پتہ ہے درخت گرو نہیں کر پائے گا. تو بیسک سائنسز آر لائک دا روٹس, اور اپلائیڈ سائنسز جو ہیں یہ بیسک سائنسز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی روٹس صحیح ہوں گی تبھی درخت پروان چلے گا. اسی طرح سے وہ اسٹڈیز ہوں گی تبھی اپلائیڈ سائنسز اس اسٹڈی کو یوز کرتے ہوئے یہ پروڈکٹس بنائیں گی, یا جو بھی پریکٹیکل فیلڈ میں انہوں نے کام کرنا ہے وہ کریں گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دونوں ہی اہم ہیں, اور اپلائیڈ جو ہے وہ بیسک کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ ایلیمنٹ تھا, یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. ہمارا تھرڈ ایلیمنٹ ہے کانسیپٹ آف سائنس ان اسلام. تو اردو میں سائنس کو علم کہا جاتا ہے, اور علم جو ہے یہ عربک ورڈ ہے, اور اس کے روٹ ورڈز ہیں 3, عین, لام اور میم. روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انگلش میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں. روٹ ورڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹ ورڈ ایک بیسک ورڈ ہوتا ہے, ایک سمپل یونٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم افکسز لگا کے یعنی پریفکسز اور سفکس لگا کے اس کو ہم مختلف اس سے ورڈز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, روٹ ورڈز مثال کے طور پہ انٹر از آ روٹ ورڈ, اور اس کے ساتھ ہم مختلف ورڈز لگا سکتے ہیں لائک انٹرنیشنل, انٹرچینج, انٹروین, انٹرمیڈیٹ. تو اس طرح سے انٹر از اے روٹ ورڈ, اور جو باقی ورڈز ہیں وہ اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیے ہیں ایز اے سفکس, اور اس سے ایک بہت سارے نئے ورڈز بن گئے ہیں. تو اسی طرح سے عربک میں بھی روٹ ورڈز ہوتے ہیں. زیادہ تر روٹ ورڈز 3 ہی ہوتے ہیں, اور لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو علم جو ورڈ ہے اس میں 3 روٹ ورڈز ہیں, عین, لام, میم, اور ان کا مطلب ہوتا ہے شناخت کرنا, پہچاننا. کسی چیز کو اس طرح سے پہچاننا کہ آپ کو یعنی بالکل کلیئر کٹ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ وہ چیز ہے, اور آپ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے اس طرح سے, اور گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کرنا کہ کوئی بھی اس کی منیوٹ سی ڈیٹیل بھی نہ رہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں علم. تو اردو میں سائنس کے لیے کوئی اور ورڈ ہے ہی نہیں, یعنی اردو میں سائنس کو علم ہی کہتے ہیں, اور اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. اس کے لیے کوٹ آتا ہے, العلم
ادراک الشیء بحقیقتی، یعنی علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس شے کی حقیقت، اس چیز کی حقیقت بالکل عیاں ہو جائے آپ پہ، بالکل کلیئر آپ کو پتہ چل جائے، اس کو کہتے ہیں علم۔ اب میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہ رہی ہوں 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے 17 رمضان المبارک کو غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی، وہ پہلی وحی سورہ العلق کی ابتدائی آیات تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کی ابتدا ہی علم سے کی کہ آپ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب پڑھنا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے، اس سے برکت ہوگی آپ کے سبق میں اور آسانی بھی ہوگی، تو اس وجہ سے آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی چیز پڑھیں، کیا پڑھیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذی خلق، یعنی وہ پڑھیے جو پیدا کیا گیا، وہ سب جو پیدا کیا گیا۔ تو یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو سب پیدا کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان سب کا مطالعہ کریں، ان سب کا مطالعہ علم کے اندر آتا ہے، اور ان سب کے مطالعے کی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں۔ اور تاریخ اسلام میں پہلا اسکول غار حرا میں قائم ہوا۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ کہ ہمارا مذہب، کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے، اور علم سے ہی پہلی ابتدا ہوئی۔ اور آپ دیکھیں اس سے بہت پیچھے میں اگر آپ کو لے کے جاؤں تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نام سکھائے، سورہ البقرہ کی آیات میں یہ آپ کو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نام سکھائے۔ اب وہ کیا تھے، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں موجود تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور یہ دنیا میں موجود تمام چیزوں کے نام اور جتنے بھی علوم اب تک ڈیولپ ہونے تھے ان سب کا علم ان کو دے دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے نام سکھا دیے گئے تھے، قیامت تک آنے والے سب جو بھی اولاد ان کی ہوگی اس سب کے نام۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور انہوں نے فرشتوں کے سامنے یہ سب بتا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں۔ تو یعنی انسان مسجود ملائک بنا، اور انسان کو جو سب سے پہلا تحفہ ملا وہ علم کا تھا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان اس افضل مرتبے پر فائز ہوا کہ اس کو اس زمین کی خلافت بخشی گئی، اس زمین کی خلافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا گیا۔ تو یہ سارا کس وجہ سے ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ تو ہمارا مذہب بالکل بھی تنگ نظر نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اسلامیات پڑھو، سائنس نہ پڑھو، نہیں، بلکہ اسلام میں ہر چیز، جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، سب کا علم حاصل کرنے کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ جو بہت اہم ہے کہ علم جو بھی آپ حاصل کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہ علم کہلائے گا، ادروائز وہ جہالت کہلائے گی۔ جہالت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ علم جو خدا سے دور کر دے، وہ جو خدا کی معرفت نہ کروائے، خدا کی پہچان نہ کروائے، تو وہ علم نہیں، پھر وہ جہالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جہالت ہے۔ تو ہم نے پڑھے لکھے جاہل نہیں بننا، ہم نے علم والا بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی طالب علم ہو، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں وہ پڑھ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو، اگر اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ دین الہی کا طالب علم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور اس میں شرمائے نہ پھریں کہ یہ کوئی بڑا کنزرویٹیو دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سب سے زیادہ ماڈرن ریلیجن ہے،
اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو جی دیٹس آل فار ٹوڈے. اب ہم نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اس کو کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اور لائک بھی کریں اور مجھے سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.